अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बड़े खुशकिस्मत हैं वडोदरा शहर के लोग कि आज हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमा के बीच खुश दिली से और बड़े जज्बातों के सामने अपनी बात को रखने वाले, सियासत के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि हज़रत से मिलने के लिए शहर छोड़कर अहमदाबाद या वलसाड़ जाना पड़ता है, और आज हमारी किस्मत है कि हज़रत वडोदरा शहर तशरीफ़ लाए और ये हमारा मुक़द्दर है। तो ऐसे मौके का हमने सोचा कि फ़ायदा उठाया जाए और हज़रत से कुछ नसीहती बातें सुनी जाए, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। हज़रत, तो जैसा कि आज जो दौर चल रहा है मॉडर्न एजुकेशन का, उसके नाम पर जो आज हमारी बच्चियों को बाहर जाने की छूट दी जाती है और दी जानी चाहिए थी और होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो खराबियां पाई जा रही हैं उसके लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी वो नौजवान बेटियां और वो बहनें हमारी जो स्कूलों में कॉलेजों में अपनी तरक्की को कामयाब एक कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो कौन कौन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए नसीहत जरा 5 मिनट के अंदर हमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मौलाना इलियास साहब का और वडोदरा की हमारी पूरी टीम का, वैस हाफिज साहब है, इम्तियाज हाफिज साहब है, इरशाद भाई है और हमारे अब्दुल रशीद भाई है, और पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक्चुअल में तांदल जामे मदीना मस्जिद के पास में एक एजुकेशनल प्रोग्राम ही में मैं आया हूं। मदरसे के बच्चों का, बेटियों का शानदार प्रोग्राम है, और आपने सवाल भी बड़ा प्यारा किया। जहां तक कि बच्चियों की तालीम की बात अगर हम करें तो मैं पूरे मुल्क में यह पैगाम दे रहा हूं कि देखें, हम बेटियों की आला तालीम से बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं और दुनियावी तालीम के हम विरोधी या मुखालिफ नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि कुरान का पहला हुक्म है पढ़। कुरान में रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, ये आयतें पहले नहीं उतरी। सबसे पहली आयत जो उतरी कुरान में वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, कि पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो देखिए, पढ़ने का हुक्म तो दिया गया, लेकिन हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहते थे कि इस आयत में पढ़ का हुक्म तो है, मगर आगे है बिस्मि रब्बिक, वो पढ़ जो तुझे तेरे रब से जोड़े रखे, वो पढ़ जो तुझे तेरे रब से जोड़े रखे, है ना। अल्लामा इकबाल का अक्सर एक शेर कहा जाता है, जब उनका बेटा लंदन पढ़ने गया तो उन्होंने एक शेर, शायर थे जाहिर बात है, तो शेर में ही अपने बेटे को नसीहत की कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, मगर एक सुखन, एक अदा, बंदे मोमिन की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हम दुनिया की तालीम से मना नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद मुल्ला आदमी, लेकिन मैं ओनली नॉट फॉर मुल्ला, सिर्फ मुल्ला नहीं हूं, मैं खुद मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूं। मैं खुद मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूं। एक पॉलिटिकल बड़ी पार्टी का, नेशनल पार्टी का, पूरे महाराष्ट्र स्टेट का मैं प्रवक्ता हूं। मैं मुल्ला होने के बावजूद एक चैनल का मालिक हूं, एक पेपर का मालिक हूं, बेहतरीन पत्रकार हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम कहां मना करते हैं। हम तो कहते हैं अपने बच्चों को बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, हर चीज पढ़ाओ, मगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ये कहता है, ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। अब मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जो बेहयाई, नंगापन, उर्यानियत, आजादी दी जा रही है, इसकी इस्लाम, कुरान, दीन, नबी, शरीयत बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते हैं। मेरी बेटी प्लेन उड़ाएगी, मगर अपने पूरी इज्जत, वकार और हिजाब के साथ। हमारी बेटी बेहतरीन डॉक्टर बनेगी। मैं आपको बताऊं, मेरी 3 बहुएं डॉक्टर है, मेरी 3 बेटियां डॉक्टर है, मेरे घर में 11 डॉक्टर है, और हमारा खुद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहा है, मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी मेरे घर में है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि लोगों को ये लगता है मौलवी मुल्ला है, ये सिर्फ
دینی کی بات کریں گے، ایسا نہیں ہے. ماڈرن ایجوکیشن پر ہم فوکس کر رہے ہیں، ہم بڑے بڑے کالجز کی حمایت اور سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر عیسائی یا کرسچن یا مغربی تہذیب یا ویسٹرن کلچر میں آپ رنگ جاؤ، اس کی اجازت بالکل نہیں دے سکتے. بلکہ ماں باپ سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن ان پر پورا واچ ہو، ان پر پوری نگرانی ہو. ورنہ پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کلیکٹر بن گئی اور دین اور ایمان سے نکل گئی، تو پھر مسئلہ تو ایسا ہو گیا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کلیکٹر ہو، لائر ہو، وکیل ہو، جج ہو، کوئی انکار نہیں کرتا اسلام، لیکن پہلے وہ مومن ہو، پہلے وہ مسلم ہوں. ایسا نہ ہو کہ ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر وہ ارتداد کا شکار ہو جائے اور کسی رمیش، پرکاش، کیلاش اور گنیش کی زندگی کا حصہ بن جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں پر آپ کی پوری نظر ہو، اور اصل تو ہے ان کی آخرت. اگر دنیا دینے کے چکر میں اگر ماں باپ نے اتنا آزاد چھوڑ دیا کہ وہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل گئی، تو پھر تو ماں باپ کی بھی دنیا تباہ اور ماں باپ کی بھی آخرت تباہ، کیونکہ ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بالکل آپ پڑھیں، لیکن کرسچن مشنریز، عیسائی مشنریز، یہودی مشنریز، انگریزوں کی مشنریز اور ان کے مشن کا شکار نہ ہو. آپ کی بچی بہترین انگلش پڑھے، مگر حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ. بلکہ آخری بات میں یہ کہوں گا، میں گجرات کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ تم کو اللہ نے مال دیا ہے، مال دیا ہے، بناؤ اپنے خود کے بہترین اسکول اور بہترین کالجز، تاکہ تمہاری بیٹی تمہارے کالج میں رہے گی. آج ہمارے ہاں کالج ہے، ہمارا 11 کالجز ہمارے مسلمانوں کے. آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری قوم کی 13,000 بیٹے بیٹیاں ہمارے کالج میں پڑھتی ہے، پوری عزت کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ. اور وہ کالج آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے جی، ہمارا کالج آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں، مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج تم کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے تو تم کو غیروں کے کالج میں بھیجنا پڑ رہا، مجبوری ہے، مجبوری ہے. اب وہ تمہاری مجبوری تمہاری آخرت کی تباہی کا بھی تو سامان بن رہی ہے. وہ اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے کہ تم اپنی آخرت تباہ کر لو، وہ اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے کہ تم تمہاری آخرت تباہ کر لو. اگر کچھ لوگوں کے دماغ میں رہتا نہیں، بچی پڑھے گی تو وہ خود کفیل ہوگی، اپنے پیروں پر کھڑی رہے گی. ارے میرے بھائی، تو جس شریعت کو مانتا ہے اس شریعت میں تیری بچی کو خود کفیل نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ کہا گیا شوہر سے کہ جس سے تو شادی کر رہا ہے اس کو سنبھالنا تیری ذمہ داری ہے. عورت کو تو گھر کی ملکہ، گھر کی رانی کا درجہ اسلام نے دیا ہے، دوسروں کی طرح نہیں کہ وہ بھی باہر جا کر کمائیں گے اور یہ بھی باہر جا کر کمائیں گے، دونوں نندی بیل کی طرح کام کریں گے، محنت کریں گے اور دونوں کی دنیاوی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی. نہیں، ہمارے یہاں تو کہا گیا کہ عورت راج کرے گی، اپنے گھر میں سکون سے رہے گی، اور جس نے اس سے نکاح کیا ہے اس کی ذمہ داری ہوں گی، یہاں تک کہ اس کی پاکٹ منی کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی رہے گی. یہ ہے ہمارا دین. تو ہم کو تو زیادہ ٹینشن بھی لینا نہیں چاہیے کہ بیٹی کو میں زیادہ پڑھاؤں گا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا رہے، خود کفیل رہے. پھر وہ کبھی کبھی اتنی خود کفیل ہو جاتی کہ وہ شوہر کو بھی کچھ نہیں سمجھتی کہ مجھے شوہر کی بھی ضرورت. یہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے. مفتی صاحب کی بات کو میں روک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، جیسے مفتی صاحب کا اشارہ ہے، میں نے خود نے بھی بہت دیکھا ہے یہ کہ جو بیٹیاں زیادہ پڑھ جاتی ہیں ان کے نکاح کے مسئلے آگے مفتی صاحب. جی جی، نکاح کے مسئلے آتے ہیں اور پھر رشتے ان کے لائق نہیں مل رہے، رشتے ان کے لائق نہیں مل رہے، وہ تو چھوڑو. مرد اور عورت میں بس چلنا ہے ہم لوگوں کو فوراً. مرد اور عورت میں قدرتی طور پر ایک فرق ہے. مولانا اسماعیل صاحب انتخاب بھائی، بڑا عجیب بات اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، بہت پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں صاحب. مرد اگر جج ہو، یعنی اتنا پڑھا لکھا ہو کہ جج ہو، لیکن اس کو 4th پاس بیوی چل جائے گی، چلا لے گا، وہ چلا لیتا ہے، مطلب مزاجی بنا ہوا ہے، وہ چلا لیتا ہے مزاج مرد کا. لیکن لڑکی اگر 12th پاس ہو گئی تو اس کو 10th بھی نہیں چلتا، نہیں چلتا. کتنی بڑی بات ہے، یہ قدرتی مزاج ہے. قدرتی. تو تیری لڑکی کو جب اتنا پڑھا دے گا کہ اس کے لیول کہیں نہیں کوئی ملے گا، تو ظاہر بات ہے کہ اگلی زندگی تو تیری دنیا کی بھی مشکل ہو جائے گی. اس لیے عقل مندی سے کام لو، ہوشیاری سے کام لو. اور میں تو ایک دم آخری جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا، شریعت کو انسانیت سے مان لو، ورنہ بعد میں پریشان ہو کر ماننا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ دے. آمین آمین. حضرت، ہم نے نیا چینل چالو کیا ہے آپ کی اجازت سے، اس کے لیے دعا
اور ذرا ریکویسٹ. دوستو بہت خوشی کی بات ہے کہ بڑودہ کی ہماری یہ پوری ٹیم زبردست انداز میں کام کرتی ہے میڈیا کے لائن سے, پترکاریتا کی لائن سے, اور وڑودرا کی سمسیائیں, سماج کی سمسیائیں اس کو بے باک انداز میں بیان کرتی ہے, اٹھاتی ہے اور حکومت تک پہنچانے کا کام کرتی ہے. اس لیے میں مفتی ہارون ندوی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایکتا نیوز سماچار کو آپ سبسکرائب کریں, سرچ کریں, لائک کریں, شیئر کریں.